أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل. یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا. یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا، لیکن جو رضائے حق دیکھی دونوں ہی نے دامن چھوڑ دیا. شبیر کی پیری اور اکبر تقدیر کے مارے تھے دونوں، کچھ دور اٹھایا لے کے چلے پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس اعزاء میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور بالخصوص جناب ام لیلہ علیہ السلام کو، ان کے فرزند کا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا. اس مجلس اعزاء سے خطاب حجت الاسلام مولانا سید عمران حیدر تقوی صاحب کریں گے، اور اسی سے اس مجلس اعزاء کی ابتدا ہوتی ہے. محمد وعلی محمد صلوات. اب میں ملتمس ہوں قاری محمد آصف سروری سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس اعزاء کی ابتدا کریں. محمد وعلی محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. حدیث کسا کی تلاوت کے لیے اب میں ملتمس ہوں سید حسن حیدر سے و محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله
فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدر سید آپ کے سامنے سلام پیش کریں گے اور محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. پہنچے جو حسین ابن علی لاش پہ سر پر وہ حال نظر آیا چھوڑی چل گئی دل پر یہ کہہ کہ زمین پر گرے بیٹے کے برابر آیا ہے پدر ہوش میں آؤ علی اکبر. اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. ظالم کوئی بے کس کو بتاتا تھا نہ رستا چھایا تھا نگاہوں میں اندھیرا ہی اندھیرا. آیا ہے پدر پاس تیرے ٹھوکریں کھاتا آنکھوں کو ہوا کیا میری پوچھو علی اکبر. اب گھر کو چلو خاک سے اٹھو علی اکبر. کیوں پاؤں رگڑتے ہو کہاں درد اٹھا ہے بتلاؤ میری جان میرا دل بیٹھ رہا ہے. کیوں ہاتھ ہیں سینے پا کہاں زخم لگا ہے. کیوں ہاتھ
ہے سینے پا کہاں زخم لگا ہے، پھٹ جائے گا دل باپ کا، بولو علی اکبر۔ اب گھر کو چلو خاک سے، اٹھو علی اکبر۔ اب گھر کو چلو خاک سے، اٹھو علی اکبر۔ نوحہ ہے لبوں پر ہے، لہو آنکھوں سے جاری، ہم کب سے کھڑے روتے ہیں بالی پا تمہاری، کھایا نہ ترس تم نے غریبی پا ہماری، دل باپ کا اس طرح نہ توڑو علی اکبر۔ اب گھر کو چلو خاک سے، اٹھو علی اکبر۔ اب دیر جو کہ تم نے تو کرتی ہوئی زاری، بے پردہ بہاں آئے گی مقتل میں ہماری، مادر کہیں مر جائے نا صدمے سے تمہاری، بابا بھی نہیں جینے کے، سن لو علی اکبر۔ اب گھر کو چلو خاک سے، اٹھو علی اکبر۔ صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محترم حسنین ملک صاحب سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سچ ہے فراق اکبر نے، یہ سچ ہے فراق اکبر نے، ماں باپ کے دل کو توڑ دیا، لیکن جو رضائے حق دیکھی، لیکن جو رضائے حق دیکھی، دونوں ہی نے دامن چھوڑ دیا۔ یہ سچ ہے فراق اکبر نے، شبیر کی پیری اور اکبر تقدیر کے مارے تھے سرور، شبیر کی پیری اور اکبر تقدیر کے مارے تھے سرور، کچھ دور اٹھایا لے کے چلے، پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا، کچھ دور اٹھایا لے کے چلے، پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا۔ یہ سچ ہے فراق اکبر نے، ماں باپ کے دل کو توڑ
موجیں جو قدم سے ٹکرائی مشکیزہ بھرا پانی نہ پیا موجیں جو قدم سے ٹکرائی مشکیزہ بھرا پانی نہ پیا لیکن جو بھتیجی یاد آئی لیکن جو بھتیجی یاد آئی عباس نے دریا چھوڑ دیا لیکن جو بھتیجی یاد آئی عباس نے دریا چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے اے شاہ زمانہ پھر شکوا کرتا ہی رہے گا محشر میں اے شاہ زمانہ پھر شکوا کرتا ہی رہے گا محشر میں ننھے سے گلے کو کیا چھیدا ننھے سے گلے کو کیا چھیدا شبیر کے دل کو توڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا لیکن جو رضائے حق دیکھی لیکن جو رضائے حق دیکھی دونوں ہی نے دامن چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے نعرہ سلوات افسوس خوانی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم امتیاز عباس صاحب و برادران کو پر محمد و آل محمد صلی اللہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجواں کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چال کو شام کے بادل سے اڑا لائے حسین جب لب کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی زدہ لاشیں بسروان کے لے جا بانو چد گیا برچی سے اکبر کا گلے جوانو دیکھ لے آخر دیدار پیسر مر
غرق زبان تشنا جگر مرتا دم غزیل میں رکا زخموں سے خون جاری ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی پہنچ خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو چلا کے سکینہ نے کہ گئے بھیا فضا دوڑی زبیدر پہ کے سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکلا بالو گھبرا کے کھلے سر نکلا شاخ کے کاندھے پدے کا علی اکبر کو نے ڈال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ گئے میرے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے روسایا میرے بچے کو 18واں رسایا میرے بچے کو 18واں ٹکڑے دیگوں سے بدن ہو گیا سارا کون دا جس نے میرے شیر کو مارا لاش اکبر کی جو جیسے کہ پچھلی مجالس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ الحمدللہ در امیہ سلام اللہ علیہ کا آغاز ان مجالس سے ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کار خیر میں شریک ہونا چاہیں تو نیچے دی ہوئی معلومات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب میں التماس کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید عمران حیدر تقوی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب کریں اور محمد و آل محمد صلوات۔
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوا على محمد وآل محمد. اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسے ایک بشر ہوں، مگر مجھ پر مستقلی وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے۔ جو کوئی بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک قرار نہ دے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کی جس کو سرنامہ کلام بنایا گیا تھا، اب یہ بحث اپنی آخری کڑی پہ پہنچ چکی ہے۔ توحید کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، جن مراحل سے گزارا گیا ہے، اس کا آخری حصہ آج انشاءاللہ پیش خدمت ہوگا، جہاں مختلف موضوعات پہ جو کہ مرتبط اور منسلک تھے توحید سے بات ہو چکی ہے۔ وہاں پہ یہ موضوع اس لیے میں نے آخر میں رکھا کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ اہم کس حوالے سے کہ جتنے سوالات اس موضوع سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جتنے ہمارے مکتب اور ہمارے مذہب کے حوالے سے خاص طور پہ، کہ 1 گھنٹہ بھی اگر صرف ان کو گنا جائے اور بیان کیا جائے کہ یہ سوال یہ سوال یہ سوال، تو 1 گھنٹہ اپنا آرام سے وہ وقت نکال دے گا۔ 2 آیتیں ہیں قرآن کے اندر جس کا ربط توحید سے ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے استعانت یا عون طلب کرتے ہیں۔ ایک زوم ہے مسلمان کا، ایک اس کی طریقہ فکر ہے، یہ اس کو سمجھ میں آیا کہ ایاک نعبد سے مراد جو ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے بھی یہ سمجھا، لیکن بعد میں کام جو ہوا وہ یہ کہ ہے خدا کے علاوہ، ایک تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اور آپ نے عربی سمجھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ایک اور بات ان کو سمجھ میں آئی کہ نہ صرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل احترام بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو عبادت تک محدود رکھا، لیکن یہ ایک قدم آگے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل اطاعت نہیں، کوئی قابل احترام نہیں، کوئی قابل قیام نہیں، کوئی قابل سلام نہیں۔ یہ ساری چیزوں کو جمع کر کے لے آئے انڈر دی گائز اور انڈر دی ٹائٹل عبادت، کہ قیام کریں گے تو وہ بھی عبادت، سلام کریں گے تو وہ بھی عبادت، اور کہا آپ جو ہیں وہ ایاک نعبد سے دور ہو رہے ہیں۔ ان سب کو، ان تمام چیزوں کو عبادت کے اندر لے آئے، پھر کہتے ہیں یہاں کر جا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں یہاں حرام ہے، وہاں جا رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں وہاں حرام ہے، ان کو اس طرح سے کہہ کے یاد کرتے ہیں عبادت کر رہے ہیں حرام ہے۔ اور پھر جب یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر آ گئیں تو اب جو شخص یہ کام انجام دیتا ہے
اس کو انہوں نے توحید کے زمرے سے باہر نکال دیا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ جب ہم کہیں سے ہمارا گزر ہو تو سب سر کے بل کھڑے ہو جائیں، ہمارا احترام کریں، ہمیں لوگ سلام کریں، ہم پہنچیں تو لوگ قیام کریں. لیکن جو محسن امت و ملک اللہ کا ملک اور ملت ہے، اس کے لیے نہ سلام کے قائل ہیں، نہ احترام کے قائل ہیں، نہ قیام کے قائل ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ نام عبادت کا دیا ہے، غرض کوئی اور ہے. چاہتا یہ شخص جو ہے، جس کی بھی یہ فکر ہے، چاہتا وہ کچھ اور ہے. لیکن جتنی ہماری گفتگو ہوئی پچھلے 8 سیشنز میں، جتنی ہماری باتیں ہوئی پچھلے 8 سیشنز میں، اس سے عبادت کا ایک تصور کسی حد تک کلیئر ہو جانا چاہیے کہ عبادت صرف ذات واحد کی ہوتی ہے. وہ صاحب صفات و کمالات ہوتا ہے، کسی سے اس نے لیے نہیں ہوتے، اس کے اپنے ہوتے ہیں. پھر وہ جو تمام ایک لسٹ ہے، صرف وہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ آیتیں قرآن کے اندر ساتھ ہیں، اور یہ اشکال بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی کچھ لوگوں کو ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا. ورنہ جس کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ہاں عبادت کا تصور کیا ہے، وہ پھر سے شروع کرے، سیریز 1 سے شروع کرے سننا، اور پھر یہاں تک آئے. امید ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب مل جائے کہ ہم معبود کسے کہتے ہیں، کون ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جو عبدہ و رسول وہ بھی اسی کی عبادت کرتا ہے، جو انا عبد من عبید محمد ہے وہ بھی اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کو سجدہ کرتا ہے، اسی کی پرستش کرتا ہے. اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اس لیے ایاک نعبد میں زیادہ وقت نہیں لگانا اس عشرے میں مناسب سمجھتا. تو گفتگو کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ گفتگو ہونی چاہیے استعین پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے کسی سے طلب عون کیا، آپ نے کسی سے مدد چاہی، انہوں نے کہا آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ غیر خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. قرآن میں تو لکھا ہے اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ غیر خدا سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ غیر خدا سے مدد مانگنا، یا تو آپ اس کو شریک جان رہے ہیں، یا یہ اس کی بھی تفصیل بعد میں یاد کروں گا، یہ شرک ہے. غیر خدا سے آپ مدد نہیں مانگے، اب وہ لے آئے مدد مانگنے کو مقابلے میں کس چیز کے؟ استعانت کے. اور اب جس نے بھی مدد مانگی اسلام کی حدود سے وہ بھی خارج. پہلے ایاک نعبد کو غلط سمجھایا، لوگوں کو نکال دیا، سرکل اور چھوٹا کر دیا. پھر ایاک نستعین اور چھوٹا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال میں اپنے معروضات عرض کروں گا، چاہوں گا آپ جس نتیجے پہ پہنچیں اس کو آپ اپنے عقیدہ بنا لیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ایک صلوات بھیجتے محمد والا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ نے لکھا ہے ایاک نستعین، نہ ہم منع کرتے ہیں، نہ کسی اور کو منع کرنے کا حق ہے جب قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن آپ کو کس طرح سمجھیں اور کس طرح اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. بھئی دیکھیں، اللہ جو ہے اپنے الفاظ کے لیے رسپانسبل ہے. آپ جو سمجھتے ہیں اس کے لیے تھوڑی اللہ رسپانسبل ہے. وہ تو آپ کی صد آپ کی ذمہ داری. میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ کہیں میں تو کچھ اور سمجھا تھا، ضروری تھوڑی کہ سمجھانے کا کام بھی میرا ہو. میں کام ایک بات کہہ دی جو عرف عام میں سمجھ جاتی، اب آپ کچھ فہم ہے تو اس میں میرے کیا قصور ہے. استعانت پہ بات آتی ہے تو شروع سے شروع کرتے ہیں، جب سے آپ پیدا ہوئے تھے. انسان کیا ہے؟ انسان بشر، جس کو بشر مثلکم کہا گیا ہے. انسان کیا ہے اور انسان کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ اگر انسان اپنی ماہیت، ہویت، شخص کو پہچان لے تو اسے پوچھا جائے کہ تم کس بات پہ غرور کرتا ہو؟ خلق الانسان ضعیفا، چھوٹی سی آیت ہے، فقرہ ہے آیت کا. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو، مجہول ہے، خلق ہوا ہے انسان کمزور.
قرآن کہتا نہ بھی کہتا قرآن تو سامنے کے لیے دیکھنے کی بات ہے. ایک بچہ اس دنیا کے اندر آیا، ہاتھ ہے لیکن اٹھا نہیں سکتا، پاؤں ہے چل نہیں سکتا، منہ ہے چبا نہیں سکتا، باقاعدہ جس کو کہتے کھانا وہ کر نہیں سکتا، کان ہے اب وہ کہاں تک سنائی دے رہا ہے وہ وہی بتائے، آنکھ ہے کتنا اس کو دکھائی دے رہا ہے. ریسرچ کے اعداد یہی کہ بچوں کو پہلے کچھ مہینوں صحیح سے دکھائی بھی نہیں دیتا. انسان وہ پورا ہے الحمدللہ. اگر سالم بچہ پیدا ہوا تو پورا وہ انسان ہے. ٹھیک ہے وہ اسکیل کے حساب سے چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن ہے پورا انسان. لیکن ضعیف، نہ علم ہے، نہ کوئی فضل ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی ہنر ہے، کچھ بھی تو نہیں آتا اس کو. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان کو بنایا کس صورت میں کہ وہ ضعیف ہے. ہم نے انسان کو بنایا ہے ضعیف. فطرت سے تھوڑی ٹکرا رہے. مطلب قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، عربی میں تو یہ بتتا ہے نا کہ خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے انسان کو، یا انسان خلق ہوا اس حالت میں کہ وہ ضعیف ہے. بھائی اللہ چاہتا تو سب کو طاقتور بنایا ہوتا. انسان پیدا ہوتے ہی ایسا شمشیر زن ہوتا اور ہر آدمی حسین بولٹ ہوتا. اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا. جیسے ہی یہ پیدا ہوئے نا دوڑ لگا دی، بھاگنا شروع کر دی. یا جیسے یہ پیدا ہوئے ایکروبیٹکس کے بالکل ماسٹر ہیں، یہ پیدائشی ایکروبیٹک ہیں. چاہتا تو کر سکتا اللہ ایسا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں. کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا. ایک بات شاید سمجھانا ہو، شاید ایک بات کو سمجھانا ہو. کیا بات سمجھانی ہے؟ ابھی انسان کو اللہ جو ہے نہ اس طرح پیدا کیا، نہ آسمان سے وہ ٹپکا کہ بارش کے ساتھ 2 بوند کے ساتھ ایک انسان، نہ ہی زمین سے اگ رہا ہے کہ جہاں 2-3 ناریل کے درخت وہاں ایک اور انسان کا پودا، نہ ہی سمندر سے مل رہا ہے. ماں باپ اور پھر ایک بچہ. کس کیفیت میں اس کو خلق کیا؟ خلق الانسان. میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ مانگ سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اگر ایک جگہ ڈال دیے تو وہیں لیٹا ہوا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کمزور ہو تو جو طاقتور ہے اس سے سہارا لو. سسٹم ڈیزائن اللہ نے اس طرح سے کیا ہے. اگر کمزور ہے تو سہارا لے طاقتور سے. طاقتور اس کو کون؟ ماں اور باپ. مطلب آپ کی سرشت میں آپ کے جو فیکٹری سیٹنگز ہیں، جو آپ کے ڈیفالٹ پروگرامنگ ہے، اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے اس بات کو کہ اللہ نے تمہیں ضعیف بنایا. اب ضعیف کا تقاضا یہ کہ ایک شخص ضعیف ہے تو سہارا اس کو چاہیے اس کا جو طاقتور ہے. ان دس کیس ماں اور باپ. غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بات پہنچی تھی میری. خلق الانسان ضعیفا. مدد کیوں چاہیں اللہ کے علاوہ؟ اب بچے سے کہیں مشرک بچہ، بدتمیز کہیں گا، اما سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ. خلق الانسان ضعیفا. سامنے کی آیت ہے، سامنے کی بات ہے. اور اللہ نے بچے کو کہاں اتارا؟ میں نے بھی جو بات کہی تھی، نہ صحرا میں اتارا، نہ دریا میں اتارا، نہ آسمان سے اترا. اللہ نے رکھا بھی ماں اور باپ کے ساتھ ہی کہ بچہ بچپن سے یہ بات سیکھ جائے اور بچپنے میں درس کو حاصل ہو جائے کہ جب مجھے چاہیے ہوگا تو ان سے لوں گا. اگر واقعی ماں باپ سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر اس میں مسلمان کون ہے آج؟ اگر کسی سے مدد اور استعانت اور عون، کسی آپ اس کو چھوڑ دیں، کسی بھی میں بات نہیں کر رہا، اسی خاص ایسپیکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر مانگنا شرک ہوتا تو ہر بچہ پیدائشی مشرک ہے. لیکن اللہ کہتا نہیں، ہم نے تو اس کو فطرت پہ خلق کیا ہے. فطرت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہم نے اس کو فطرت پہ خلق کیا. فطرت کیا ہے؟ جب نہیں ہے تو مانگو. جب آپ کے پاس نہیں ہے تو مانگو. اور کس سے مانگو؟ جو طاقتور ہے، جس کے پاس ہے. میں بہت ساری باتوں کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات پہنچ جائے ان افراد تک، خاص طور پہ جو اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے یا سمجھ نہیں پا رہے. اچھا، آپ اب ہم کوئی کہے کہ بھائی 21ویں صدی ہے، 21st سینچری ہے، اب یہ جو بچہ نومولود ہے اس کو اگر کچھ تقاضا ہے، کچھ چاہتا ہے تو اپنا فون نکالے، ٹیلی گرام پہ اپنا اماں کو میسج کرے کہ بھائی دودھ کا انتظام کر دیا جائے.
یا والد صاحب کو ایک میسج بھیج دے، ای میل کر دے کہ آپ باہر گئے ہیں تو یاد رہے سامان فلان فلان سامان لے کے ضرور آئیے گا، ڈائپرز تو کم از کم لے کے آئیے گا. کسی بچے کو ماں کی گود میں تقریر کرتے دیکھا ہے؟ فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ نے کچھ نہیں سکھایا، ایک بات فطرت کے اندر رکھ دی، جب مانگنا ہو تو ایک زبان ہے، رونا. جب مانگنا ہو تو ایک زبان اللہ نے رکھی، رونا. اچھا رونا جب بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، سب تو سمجھانے نا، کمیونیکیشن کو سوال ایک ہی طریقہ ہے رونا. وہ روئے گا سمجھ جائے گی بھوک لگ رہا ہے، وہ روئے گا سمجھ جائے گی کہ نیند آ رہی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے. یہی رونا نماز میں آ جائے. ایک آپ نے ہزاروں رکعت آپ کی ایک طرف، لیکن وہ ایک ایسی رکعت کہ جس میں اشک جاری ہو جائے، اس کی فضیلت الگ. کیوں؟ کیونکہ جو 1000 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن وہ 2 رکعت جس میں آپ کھڑے ہو کے روئے ہیں آپ اس میں دکھا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری دربار میں تیری درگاہ میں کھڑے ہو کے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کس اور کے سامنے آنسو بہاؤں، فاعل حقیقی تجھے جانتا ہوں. وہی رونا اللہ نے بچے کو سکھایا. بچپن کا درس یاد رہا، بچپن میں پتا تھا کرنا کیا ہے، بڑے ہوئے بھول گئے. بچپن میں پتا تھا کہ پریشانی بڑھ جائے تو کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں لیٹے ہوئے، نہ ہاتھ پہ نہ زور بازو، نہ پاؤں میں جان، نہ زیادہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ سامنے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور دکھائی بھی دے رہا ہے یہ بھی نہیں پتا سامنے بیٹھا کون ہے. لیکن ایک فطرت کے اندر ایک گھنٹی رکھ دی تھی، ایک سیٹنگ ایسی تھی کہ جب ضرورت ہو رونا شروع کر دو. آدمی بڑا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اس بات کو. مسلح پہ بیٹھو، رونا شروع کر دو، غور کیجیے گا باتوں پہ. اس لیے امام علی علیہ السلام وہ سمجھتا ہے انسان کو جس کے سامنے اللہ نے آدم کو بنایا ہو، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کا بہترین سرمایہ ہے دعا، اور انسان کا بہترین اسلحہ ہے بکا. لا املک الا الدعاء، دعائے کمیل میں امام علیہ السلام فرمایا انسان کا بہترین سرمایہ ہے دعا، اور انسان کا بہترین اسلحہ ہے بکا. صلوات بھیجتے محمد. اور اسی بات کو پھر سے دہراتا چلوں، ایک بچہ ہے ابھی بھی شیر خار ہے، لیکن 2 سال کی ایج تک تو چلتا ہے یہ سلسلہ. 1 سال کا بچہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اپنا مصروف ہے، مگن ہے. 3-4 خواتین بیٹھی ہوں وہاں پہ، بظاہر ایک ہی قسم کا لباس پہنے ہوئے. اب جب بچے کو طلب ہوئی تو آپ اگر اس کو کوئی چاہیے کوئی چیز تو ہزار دفعہ کوئی برابر میں بیٹھا کہہ رہے بیٹا ادھر آ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ. نہیں، وہ دوڑ کے جاتے کسی طرف، ماں کی طرف. جس کو اللہ نے سہارا بنا کے بھیجا ہے بچپن نادان بچہ ہے لیکن بچپن میں پہچانتے کہ جس کو سہارا بنا کے بھیجا ہے تو ہم غیروں کے پاس کیوں جائیں. اللہ نے جس کو سہارا بنایا ہے تو پھر میں غیروں کے پاس کیوں جاؤں. اس بچے کو یہ بات پتا ہے. اور جس طرح میں نے عرض کی کہ بڑا ہوتا رہتا ہے، بھولتا جاتا ہے. تو نستعین آن لینا، مدد حاصل کرنا ایک فطری مسئلہ ہے. امید ہے کہ اس مثال سے جو عرض کی ہے اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر میں کمزور ہوں تو جو طاقتور ہے چاہے میرے ماں باپ ہوں ان سے میں سہارا لوں. خلق الانسان ضعیفا. میں کیوں سہارا لے رہا ہوں؟ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ بات پہنچے. میں کیوں طاقتور سے سہارا لے رہا ہوں؟ کیونکہ خلق الانسان ضعیفا. صلوات بھیجتے محمد. تو کمزور شخص جس کا زور کم ہو، ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہو کسی جگہ، وہ کسی طاقتور سے سہارا لے تو یہ فطری مسئلہ. یہ بات میں نے سمجھا دی. کیوں سہارا لے رہا ہے، کیوں مدد مانگ رہا ہے؟ کیونکہ کم زور ہے. لیکن اب آپ اس بات کا کیا کریں گے؟ بھائی بندہ مانگے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں کفر ہے، شرک ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اس بات کا کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سنا ہے یا پہلی دفعہ سن رہے بات کو؟ نہ یہ عرب کہ کسی مشہور شاعر کا شعر ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، قرآن ہے صریح. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اچھی نہیں لگ رہی آیت تو نکال دیں آپ قرآن سے، لیکن اب ہے آیت موجود تو اس کو سمجھنا بھی پڑے گا. آپ جا کے اپنے پوچھیے علماء سے، کسی بھی عالم سے پوچھیے. اللہ مدد مانگ رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. میں نے آپ سے کیا کہا ابھی کچھ دیر پہلے کہ میں اپنے ماں باپ سے مدد کیوں مانگوں. ایک چھوٹا بچہ ہے اپنے والدین سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے. اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کریں. اللہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، پوری کائنات آپ کی اس پہ چل رہی ہے اور آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. دیکھیں توحید کا بھی آخری مرحلہ ہے، 9th سیشن ہے. اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کمزور نہیں ہے، تو اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے اس کو آپ سمجھتے رہے. میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے اللہ کو نیک قرض دیا. لو، ایک تو اللہ منصور بھی ہے اور اللہ مقروض بھی ہے، مدد بھی مانگ رہا ہے اور قرض بھی مانگ رہا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت، یہ بھی کسی شاعر کا شعر نہیں ہے. اللہ مدد بھی مانگ رہا ہے، اللہ قرض بھی مانگ رہا ہے. سمجھانا یہ جا رہا ہے کہ نہ مدد مانگنا دلیل کمزوری ہے، کسی سے مدد مانگنا کمزوری کی دلیل نہیں ہے، اور قرض لینا بھی کمزوری کی دلیل نہیں ہے. اور اللہ بیان کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اگر تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں حضور میری مدد کر دیں، اور آپ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کر نہیں سکتا. تب اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو مقابلے پہ رکھیں تو آپ کا دینے والا ہاتھ اور ان کا لینے والا ہاتھ، اور جو صورتحال ظاہرا نظر آ رہی ہے کہ آپ ہی کا ہاتھ دینے والا ہوگا، وہ شاید ہی کبھی دینے والے ہاتھ بنے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ضرورت کے لیے مدد نہیں مانگ رہا. سمجھیں آپ کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ مجھے تمہارے مدد کی ضرورت ہے. سسٹم میں ڈیفائن کر رہا ہوں. تم نے اگر میری مدد کی، محتاج نہیں تمہاری مدد کرنے، لیکن اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا. اگر تم نے مجھے قرض دیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. ایک دفعہ ایک شخص آگے کہتا ہے حضور کچھ مدد کرنے، قرض دے دیں. آپ نے قرض دے لیا، اور یہ قرض الحسنہ بھی کہہ رہے ہیں. اللہ ہمارے ایک اچھا ترجمہ کیا تھا. قرض الحسنہ اس قرض کو کہتے ہیں جو آپ قرض لے لیا اب ہنسیں، کیونکہ واپس تو نہیں ملے گا. وہ ہنسی سکتا ہے آدمی، کھسیا نہیں ہنسی. جس نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ پلٹاؤں گا، نہ آپ کے خزانے میں کمی. تو آپ مانگ کیوں رہے؟ اللہ کی مصلحت جو بھی ہو، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. شاید کہ ایسا وقت آ جائے آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے دو نیک بندے ایسے ہوں، ایک یہودی کے دروازے پہ جا کے قرض مانگے اور ایک کربلا کے میدان میں کہے کیا، الا من ناصر ینصرنا. یہ نصرت اور وہ قرض اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا. نہ قرض مانگنا دلیل کمزوری ہے، نہ نصرت مانگنا دلیل کمزوری ہے. تو بس اس کے حکمت کو اور اس کے فلسفے کو سمجھیں. سلام بھیجتے محمد. تو اگر مدد مانگنا کمزوری ہوتی، دلیل کمزوری ہوتی، تو پھر اللہ کیوں نصرت مانگ رہا ہے اور کیوں اللہ قرض مانگ رہا ہے؟ ایک بات سمجھائی جاتی ہے، اس کو آرام سے بیٹھ کے سوچیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مدد مانگنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک دفعہ انسان خدا کو چھوڑ کے
خالق کو چھوڑ دیتا ہے، مخلوق سے مدد مانگتا ہے. یہ ہے بدترین کفر. آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خالق کو چھوڑ دے، مخلوق سے مدد مانگے. مسلمان شخص مرد، مسلمان خاتون، اب کسی وجہ سے ان کی نوکری نہیں لگ رہی، یہ گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، 6 مہینے سے بیمار چل رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. تو اب پہلے کوئی معظمہ گھر کے اندر آئی اور انہوں نے کہا کیا، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے. اب یہ بیٹھ کے دماغ کے اندر کہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. جب یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ لگتا ہے کچھ ہوا ہے، اب نیکسٹ مرحلہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک اور آ جائیں کہنے کے لیے، کیونکہ معمولاً خواتین میں مسئلہ رائج ہے. جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مردوں والے کیس ہے تو بتا دیں، میں اپنی مثال چینج کر دوں. پہلی معظمہ نے کہا کیا، لگتا ہے کچھ ہوا ہے. دوسری آئیں اپنا مشورہ دینے کے لیے، کیونکہ اب جو ایک شیطان کی اگر اماں ہے تو دوسری خالہ تو ہونی چاہیے، اس کی خالہ بھی ہو سکتی ہے اس کی. لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے، برباد، خاندان برباد، گھر برباد، بات برباد. سلوات بھیجتے ہیں. لگتا ہے کچھ ہوا ہے اور لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تمام ساری دعائیں بھی نکال لی، رزق کی، روزی کی، بیماری کی، سب کچھ کر لیا. یہاں تک تو پھر بھی شاید قابل برداشت ہو. لیکن بات یہاں خراب ہوتی ہے. بات خراب کہاں ہوتی ہے، کوئی بتاتا ہے کہ بھائی دیکھیں اتنا تو آپ نے کر لیا، فلاں ایک صاحب ہیں اس نالے کے پاس، وہ بہت پہنچے ہوئے، نالے تک تو پہنچ ہی گئے، وہ ان کے پاس ضرور جائے گی. اب یہ مسلمان خاتون برقع ہو کے، چادر اڑ کے، جس بھی حالت میں، اور مسلمان مرد دونوں پہنچے ان کے پاس، جو بہت پہنچے ہوئے تھے. زیادہ پہنچے ہوئے تو نالے کے اندر ہوتے، پھر تو اور پہنچے ہوئے ہوتے. وہ مسلمان خاتون، مسلمان مرد اس آدمی کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تو کچھ دے نہیں رہا، آپ ہی کچھ کر دیں. تم جو عدو اللہ ہو، تم جو نالے میں پڑے ہوئے ہو، تم جو شیطانی عمل کرتے ہو، اس کے پاس جانے کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو انسان اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کر رہا، کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو آپ مجھے سمجھائیے. بدترین کفر ہے یہ کہ مخلوق کے سامنے جو اللہ کا دشمن ہے، جو علی اعلان دشمنی کا اعلان کر چکا ہے، جادو سے، سحر سے، جنات سے، جو بھی ہے، خباثت کے افعال انجام اعمال دینے سے، کہ اللہ تو کچھ نہیں کر رہا، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں. مخلوق کے سامنے آپ خالق کی شکایت کر رہے ہیں، اور ایسا مخلوق نہ اس کو واحد مانتا ہے، نہ اس کو مالک مانتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا. اور اگر آپ شکایت اس سے کر بھی نہیں رہے، کسی اور سے شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں جو کر سکتے ہیں آپ ہی کر سکتے ہیں، کسی اور مثال کی بات کر رہا ہوں، کسی شخص کے دروازے پہنچے، دستک ہوئی، دروازہ کھولا، جی بھائی کیا، نہیں میں آپ سے مدد مانگنا چاہ رہا ہوں، کچھ پیسے اگر آپ قرض دے سکیں. کیا خیریت میرے دروازے پہ کیسے آئے؟ بھائی مومن ہے، مومن سے مدد مانگیں گے تو سسٹم اسی طرح چلتا ہے، کوئی قباحت نہیں ویسے. لیکن آپ کیسے آئے میرے دروازے پہ؟ کہا کہ دیکھیں اللہ تو دے نہیں رہا، آپ ہی دے دیں. ابھی ملک الموت آئے گا، دونوں کو ساتھ لے کے چلے آئے گا، پھر دیکھتے ہیں دینے والا کیسے دیتا ہے جب اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا. تو خدا کو بدنام کرتا ہے دشمن کے سامنے. یہ ایک مانگنا. سلوات بھیجتے محمد علیہ. تو ایک مانگنا یہ ہوا کہ خدا کر نہیں رہا، آپ کچھ کر سکتے ہو تو کریں. لیکن ایک دوسرا مانگنا، وہ کیا تھا؟ وہ کفر تھا. دوسرا مانگنا یہ ہے یا خدا ہیں یا آپ ہیں، مطلب اگر کوئی کر سکتا ہے کچھ تو یا خدا ہے یا آپ ہیں. یہ ہے شرک. اتنا جو توحید پہ بھی بحث چل رہی ہے، خدا
کے ساتھ یا نہیں لگتا. چاروں اس بات کو سمجھیں. خدا کے ساتھ یا نہیں لگتا کہ یا خدا ہے یا آپ ہیں. بھائی توحید ہے، توحید، وہ ایک اکیلا فاعل حقیقی. کچھ ہونا ہے تو وہی کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سمجھا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا آپ کی بات کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تو اختیار ہے اللہ کا ملک اور اللہ کا اختیار. لیکن جس طرح بات ہو چکی ہے کچھ لوگوں کو تصرف حاصل ہے، اختیار دے دیتا اللہ. اگر کسی کے پاس اختیار ہے سب سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اختیار انشاءاللہ کبھی اور تفصیل سے توحید پڑھیں کسی سے تو یہ بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اختیار بغیر علم کے حاصل ہو نہیں سکتا. جتنا انسان کی علم اور معرفت بڑھتی ہے اتنا کمالات میں اضافہ ہوتا ہے، جتنا کمالات بڑھتے ہیں اتنا اختیار بڑھتا ہے. تمام علم کے ساتھ، تمام اختیار کے باوجود مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو آسمان در بلند کیے گا. کہا کہہ رہے ہیں ربی زدنی علما، تاکہ کسی کو یہ گمان پیدا نہ ہو کل یا خدا یا یہ. پہلے ہی اپنا کیس کلیئر کر دیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یا خدا یا یہ نہیں ہے، یہ بھی جو بھی رکھتا ہے اپنے پاس، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اسی کے دروازے سے. خبردار کوئی شخص ان کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا نہ کرے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں یا وہ یا یہ. خود اعلان کر رہے ہیں عبدہ و رسولہ. اور جس پہ گمان ہو کہ یا اللہ یا یہ، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے انا عبد من عبد محمد، عبید محمد. صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. آخری بات جو سمجھنے کی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 3 طریقے ہیں مانگنے کے. پہلا طریقہ مانگنے کا یہ ہے کہ خدا دے نہیں رہا، آپ دے رہے ہیں. باطل، فراڈ، غلط، کفر. دوسرا طریقہ یہ تھا یا اللہ یا آپ، شرک، اللہ کوئی شریک نہیں ہے، توحید سمجھیں. تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے اس لیے آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ عین ایمان ہے. میں آہستہ آہستہ آج بات کروں گا تاکہ پوری طرح بات پہنچ جائے. اللہ نے آپ کو دیا ہے اس لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ نہ کفر ہے، یہ نہ شرک ہے، یہ عین ایمان ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ بچہ. پھر جہاں سے کہانی شروع ہوئی وہاں سے بچہ ماں سے مانگ اس لیے رہا ہے. اگر ماں دینے والی نہ ہوتی تو بچہ دیکھتا بھی نہیں اس طرف. لیکن اللہ نے یہ سمجھا کہ اس کو اس دنیا میں بھیجا کہ اگر کچھ چاہیے تو انہی سے ملے گا. کیوں؟ میں نے ان کو دیا ہے، تم ان سے مانگو. بچہ بھی جب ان سے مانگ رہا ہے، ان سے نہیں مانگ رہا، خدا سے مانگ رہا ہے. اس بات کو جانتا ہے کہ بھائی دے تو یہ بھی خود سے نہیں رہی، اس نے انتظام کیا ہے تو یہ دے رہی ہیں. اس سے زیادہ میں بیان نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، میں آپ سے مانگوں گا، عین ایمان ہے. اور ساری دنیا کا کاروبار چلی اسی نظام پہ رہا ہے. اگر آپ کو اس میں شرک نظر آ رہا ہے یا اس میں کفر نظر آ رہا ہے تو باقی آپ کی دید پہ رہتے. ساری دنیا کا نظام اس پہ چل رہا ہے. آپ ہماری نوکری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جو میں آپ کو 2000 درہم مثلا دے رہا ہوں، آپ نوکری کر رہے ہیں یہاں پہ، کیوں یہاں نوکری کر رہے ہیں؟ جاؤ اللہ سے آ کے لو کہ بھائی آپ دے رہے ہیں، یا نوکری لگی ہوئی، اچھی تنخواہ مل رہی ہے. اس لیے جب یہ سب کچھ کر رہے ہو تم، جب اسی طرح تم زندگی گزار رہے ہو، جب احساس کرتے ہو علم نہیں ہے تو استاد سے لو، صحت نہیں ہے تو ڈاکٹر سے دوا لو، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو کسی بڑے سے کہہ دو کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہ اتار دیں. وہاں شرک نظر نہیں آ رہا. ہم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آپ کو دیا ہے، آپ ہمیں دیں، تو وہاں پہ خلاف تعبد بھی ہے اور خلاف توحید بھی ہو گیا. یا تم رسول کا مقام نہیں سمجھے ہو، یا تمہیں توحید صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی. آخری محفل ہے، آخری وہ ہے، تو میں چاہ رہا ہوں اس بات کو پہنچا دوں. سب سے زیادہ مسائل اس پہ ہوتے ہیں. ان سے کیوں مانگا؟ تم بتاؤ پہلے تم نے اپنی اماں سے کیوں مانگا، پھر اپنے استاد سے کیوں مانگا، پھر اپنے باس سے کیوں مانگا، اور کھڑے رہتے بھیک مانگتے باس سے کہ دے دیں، 5000 بڑھا دیں، عید آنے والی ہے 2000 دے دیں. وہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ جو خود، جس کے کل کا پتہ نہیں، جس کے مستقبل کا پتہ نہیں، جس قسم کا آدمی ہو،
شاید شریف النفس نہ ہو، لیکن اس کے آگے آپ ذلیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن ایک وہ جس کو اللہ نے جس کو رحمت اللہ عالمین بنایا ہے، جس کو اپنی بہترین مخلوق بنایا ہے، اس سے مانگے تو موت آتی ہے. صلوات بھیجتا ہوں محمد. کسی اور سے مانگے تو پریشانی ہوتی ہے. آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اسی سے مدد مانگیں، آپ اسی سے چاہیں. تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں تھوڑا سا، ساتھ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، ہمیں کتنا سمجھ میں آیا. اللہ نے کہا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس سے آگے کہو ہمارا تعارف کراؤ فرعون سے. موسیٰ کون؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو پیغام حق پہنچا دو. قرآن پڑھیے. موسیٰ نے کیا کہا؟ کیا ضروری ہے کہ میں اکیلا جاؤں؟ میرا کوئی بھائی ہارون، اس کو میرا وزیر بنا دے. اے موسیٰ، اللہ تم سے کہہ رہے جاؤ، اکیلے جاؤ. موسیٰ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ موسیٰ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ میں چلا تو جاؤں گا آپ کی بات کہنے کے لیے، لیکن یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا وزیر بنا دیں، زور بازو بنا دیں، یہ میرے ساتھ جائے، میں اکیلا نہیں جاؤں. اللہ تمہارے ساتھ ہے. موسیٰ ڈر رہے ہو؟ موسیٰ ڈر نہیں رہے، لیکن اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اللہ کے، کہ اللہ نے ہارون کو وہ دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یا اس وقت مجھے اس چیز کی ضرورت ہوگی، 2 لوگ ہو جائیں گے، ایک سے بہتر ہے. تو اگر موسیٰ ہارون کو مار رہے ہیں، شرک نہیں ہے. موسیٰ اگر ہارون کو مانگ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. ذوالقرنین آئے، حضرت موسیٰ قصہ ہو گیا. ذوالقرنین آئے، قبیلے والوں نے کہا کیا؟ یاجوج ماجوج بہت تنگ کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. ذوالقرنین نے کہا اعینونی، اعینونی، میری مدد کرو. کیا کرنے میں؟ دیوار بنانے میں. ذوالقرنین آپ اللہ کے نبی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں کہ اللہ قطار لگا دے گا فرشتوں کی. یہاں سوئے صبح اٹھے دیوار تیار. سسٹم سمجھانا چاہ رہے ہیں، سنت الہی، قانون ملک الہی میں قانون الہی جو رائج ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اکیلا کر سکتا ہوں، لیکن جب اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان سے میں لے کر کے یہ کام کر سکتا ہوں. آپ میری مدد کریں. کیوں؟ میں تم سے مدد مانگا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ اور جو تمہارے پاس ہے، اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہارا ہے، تو جو کمال کی بحث ہوتی ہے، جن صفات و کمال کی، جہاں انسان کی شرافت کا اندازہ ہوتا ہے کہ 10 ہوتے ہیں، اللہ سے لیتے سمجھتے میرا ہے، اس کو جا کے پھر سنیے گا. جب میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، یہ تمہارا اپنا بھی نہیں ہے، نہ کچھ بھی میرا ہے، نہ کچھ تمہارا ہے، سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے. ذوالقرنین کہہ رہے ہیں دیوار بنانی ہے، سب ساتھ مل کے بنائیں گے، میری مدد کرو. محتاج ہے ذوالقرنین کہ ان کی مدد کا نہیں، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم سے مانگ رہا ہوں. 2 مثالیں ہو گئی. تیسری مثال، تمام جمع ہیں جاننے والے، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کون میری مدد کرے گا اس بوجھ کو بانٹنے میں، دعوت ذوالعشیرہ. کون محمد مصطفیٰ کی مدد کرے گا؟ ارے استغفر اللہ، اللہ کے رسول آپ مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگے. اور پھر کھڑا وہی ہوتا ہے جس کو ہم سب پکارتے مدد کے لیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں. سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی بات مشہور ہے کہ اردو کی کتابوں تک میں ہے بات موجود. 10 سال 12 سال کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ کی مدد کروں گا. نبی موسیٰ، حضرت ذوالقرنین، نبی اللہ، حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کون میری مدد کرے گا، کون بوجھ بانٹے گا یہ. اور پھر آپ اپنی اور ہماری باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے بات بتائی ہے، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ایک شخص کے پاس ایک کام ہے، ایک ہنر ہے، ایک طاقت ہے، اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اسے مانگیں. وہ منع کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن
پہلے کہہ چکا ہوں، نہ قرض لینا نہ مدد مانگنا، کمزوری نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس علم اللہ نے دیا، آپ نے اسے مانگ لیا. خضر کے پاس بھیج دیا موسیٰ کو کہ اس کے پاس ہے، جا کے اس سے لو. کہ نبوت پہ کوئی خدشہ آ گیا، اللہ کا نبی جا کے سیکھ رہا ہم سے. وہ ایک ان کا کیا فلسفہ تھا، کیا اس کا اندر سر ہے، اسرار مولک بحث. لیکن یہ سامنے کی بات ہے. قرآن جس قصوں کو بار بار دہرا رہا ہے، یہ سامنے کی بات ہے. اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، آپ اسے آ کے علاج کرائیں. اور میں آپ اور اپنی مثال کیا دوں، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیکھو اے محمد، جب بھی زور بازو کی ضرورت پڑے تو کیا کہنا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب. تم اس کو پکار کے تو دیکھو علی کو، تجدہ عون لک فی النوائب. تم اچھا لفظ بھی خوبصورت استعمال کیا، عون. استعانت جو استعمال ہوا ہے وہ یہاں بھی استعمال ہوا ہے. سلوات بھیج دو محمد والا. اچھا کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے کہ آپ، کہا جاتا ہے نا علی کو اللہ سمجھتے ہو اس لیے مانگتے ہو. میں ابھی اعلان کر رہا ہوں، اور ہر شیعہ، میں تیسری چوتھی بحث میں کہے گا اگر کسی دین کو سیکھنا ہے تو اس کا لٹریچر موجود ہے، اس کے بڑے موجود ہیں. تہمت لگانا حرام ہے، بحث کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. علی کو کوئی خدا نہیں مانتا، شیعہ اثنا عشری علی کو کوئی خدا نہیں مانتا. جو ان سے بڑے ان کو بھی خدا نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ ابھی بھی بتا دوں کہ ہم رسول اللہ کو علی سے بڑا سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے. نہ اللہ کا رسول خدا، نہ علی اللہ. اب اس کے نیچے جتنے بھی ہو حساب لگا لیں میں طریقہ اولا. تو ان سے اللہ، ان کو اللہ نے دیا ہے، ان سے ہم لیں گے. یہ باتیں ختم ہو گئی. اب سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا ان کو کیوں دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا. یہ بھی ایک فلسفی اور کلامی بحث ہے کہ ان کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا. بہت مفصل بحث ہے. اب آخری جلسہ اس میں اتنی اتساع نہیں کہ اس پہ گفتگو کروں، لیکن ایک بات مختصراً سو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جواب حلی، یہ جواب تفصیلی. ایک ہوتا ہے جواب اجمالی، جواب نقضی. تو بس ایک بات کہتا چلوں کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ گنجے کو ناخن نہیں دیے جاتے، کہ گنجے کو ناخن دے دیے جائیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی اس کے ساتھ. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر میری کہیں جاب لگ گئی، اب آپ سمجھیں کہ اقتدار اگر مل جاتا ہر انسان کو جتنا اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، یا حجت اللہ علینا کے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہے، جتنا اختیار عام انسانوں کو مل جاتا. مثال دوں دفتر کی، ایک شخص کہیں اس نے نوکر لگا، نوکری لگی دفتر میں، اب اس کا بس نہیں چل رہا کہ سب کو یہیں بلا لے، گھر والوں کو، گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب یہیں آ کے جاب کریں. تو اب یہاں پہ باہر والا کوئی نہیں ہوگا، اور کیونکہ ہم نے نوکری پہ لگایا تو ہمیں سلام بھی ہوگا. گاؤں میں ہر آدمی ہم جا کے سلام کرے گا کہ بھائی دبئی بلوا کے مثلا کہیں بلا کے ان کو نوکری پہ لگایا ہے گھر والوں کو ہمارے. اور کہیں دیکھا کہ جس کو ہمیں بھی سلام ہو رہا ہے ان کو بھی سلام ہو رہا ہے، تو وہی گرانے کی کوشش کریں کہ صرف ہمیں سلام ہونا چاہیے، ان کو سلام نہیں ہونا چاہیے. فیکٹری میں لگ گئے تو دل چاہے گا پورا محلہ پورا خاندان آ جائے اس کے اندر. یہ انسان کی فطرت ہے، پارٹی بازی. اگر اسی طرح سے واقعی جنت کا اختیار ان کو دے دیا جاتا تو جنت ایک کالونی ہوتی، اس میں صرف انہیں کے رشتے دار بسے ہوتے. لیکن اہل بیت ایسے نہیں ہے. ہر نام لیوا جو ہے وہ جنتی نہیں ہو جاتا، میرٹ پہ اترنا ہوتا ہے. کردار، ایمان. قسیم النار والجنہ ہے، مسئولیت اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دی ہے تو اس کو ادا کریں گے. حق اللہ بھی عادل ہے، اللہ کا یہ علی بندہ بھی عادل ہے. سوچے ہمارے پاس سورج کا اختیار ہوتا، اگر واقعی ہمارے پاس سورج کا اختیار ہوتا تو فجر کی نماز صبح 9 بجے ہوتی، کیونکہ 5 بجے کون اٹھے. فجر کی نماز صبح 9 بجے ہوتی. اور جس دن ویکینڈ ہوا اس دن نماز جو ہے 10:30 بجے ہوگی، اس سے پہلے نہ نکلنا جب تک ہماری آنکھ نہیں کھلتی. ہر بہانہ ہم ڈھونڈتے، انسان ہر بہانہ ڈھونڈتا بندگی سے فرار کرنے کا. بندگی کا مطلب ہوتا ہے بندہ ہو جانا، غلام ہو جانا. وہ کہے 6 بجے اٹھو تو 6 بجے اٹھنا ہے، وہ کہتے ہیں 9 بجے سو جاؤ تو 9 بجے سو جانا. دن بھر نہیں کھاؤ، افطار کے وقت کھانا کھانا. اس کو کہتے ہیں بندگی، بندہ ہونا، غلام ہونا.
لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، اور جس کے اختیار میں تھیں اس نے سورج پلٹایا، یہ نہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھو علی کا تصرف کتنا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے. سوال بھیجتے محمد والا. بس عزیزان محترم، اب میں آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں کہ جس طرح قرض مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، اسی طرح سے مدد مانگنا بھی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہو اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کی جانب سے صاحب منصب بھی ہو، تو اس کا مانگنا بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا مانگنا ہے. اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہاں ہماری اور آپ کی مدد اور کہاں اللہ کی مدد. بس اسی سے پھر سمجھیں صدائے استخاذہ کو، هل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. ایک طرف تو یہ اعلان غربت تھا کہ حجت تمام ہو جائے، لوگوں پر واضح اور عیاں ہو جائے، اور ایک طرف یہ حسین اعلان کر رہے تھے کہ نصرت میں بھی کروں گا، جو بھی میری نصرت کرے حسین اس کی نصرت کریں گے. اور جن جن نے اس صدا پہ لبیک کہا، فرش سے عرش تک حسین علیہ السلام نے ان کو پہنچا دیا، اس طرح سے کہ اگر یہ فرصت امام حسین علیہ السلام فراہم نہ کرتے، یہ روحانی ارتقاء ان کو کبھی بھی کسی اور طریقے سے، کسی اور مسیر سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا کہ تا قیام قیامت ان کو حسین کے اصحاب سے اس نام سے یاد کیا جائے گا. اور جہاں اتمام حجت کی بات آئی تو عاشور کی صبح کا ہنگام فرزند رسول اپنے کڑیل جوان بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے. علی اکبر، تمہیں تو معلوم ہے جب سے میں نے مدینہ چھوڑا میرے پاس میرا مؤذن حجاج ہے، نماز کا وقت آتا ہے حجاج اذان دیتے ہیں، مولا نماز پڑھاتے ہیں، چاہنے والے صفے باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر بیٹا، آج اتمام حجت کا دن ہے، کل ظالم روز قیامت یہ نہ کہہ پائیں کہ ہم نے حسین کو نہ پہچانا، کہ کوئی ظالم یہ نہ کہنے پائے کہ ہمیں کیا معلوم تھا، کہ ہمیں کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اے میرے لال، میرے نانا کا لہجہ سنا دو، اے بیٹا پیغمبر کی آواز سنا دو، تاکہ دل بیدار ہو جائیں، دماغ ہوشیار ہو جائیں، اور اندازہ ہو کہ حسین اپنے جہاد کا آغاز پیغمبر کے لہجے سے کر رہے ہیں. باپ کا حکم ملا، بیٹا منزل اذان میں آیا، علی اکبر نے اذان دی، قوموں کو بیدار کیا، ذہنوں کو جگا دیا، شعور کو چونکا دیا. اس کے بعد حسین مسلح پر آئے. یہ آخری نماز تھی جس میں امام پڑھانے والا اور سب پڑھنے والے، میں نے ایک لفظ کہا ہے، اس کو معنی پر اطمینان سے غور کیجیے گا. بس کربلا کی آخری نماز تھی جو حسین نماز پڑھا رہے تھے اور تمام چاہنے والے مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد جو ظہر کا ہنگام آئے گا تو کہاں چاہنے والے.
40-50 حملہ اولا میں کام آ گئے، کتنے زور سے پہلے قربان ہو گئے، اب تو چند پڑھنے والے ہوں گے، حسین پڑھانے والے ہوں گے، اور جو پڑھنے والے ہوں گے انہیں بھی حسین جو حصوں میں بانٹ دیں گے۔ سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، سعید اور زہیر تم آگے کھڑے ہو جاؤ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ وہ سرباب رضا آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے اور میں بیان کو آخری منزل پر لے آیا۔ 5-7 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی۔ میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں، مجمع میں ہر قسم کے اور ہر سن و سال کے افراد ہوتے ہیں، لیکن یہ خصوصیت مجلس حسین کو حاصل ہے کہ محرم میں اکثر جوان اس میں کافی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، مگر یہاں الحمدللہ اکثریت معمولاً جوانوں کی ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، تم تو جوانی کی قدر و قیمت جانتے ہو، تم تو جوانی کے جذبات کو جانتے ہو۔ آؤ دیکھو علی اکبر اپنی قربانی کو کیسے قربان کرے گا۔ کوئی نہ ملا کربلا میں سوائے اس کڑیل جوان کے جس کو حسین نے کوئی نہ ملا کربلا میں سوائے اس کڑیل جوان کے جس کو حسین نے مسند دی ہو، جو اپنے جوان بیٹے کو دی ہے۔ جب میدان کی طرف رخصت کیا تو آواز دی، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، میرا وہ لال جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ اے میرے مالک، جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا میں اپنے جوان کو دیکھ لیتا، مگر ابھی تصویر پیغمبر خاک میں ملنے جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ میں ساری تفاصیل گزارش نہیں کروں گا، فقط 2 مواقع اور مجلس تمام کر رہا۔ عاشور کی صبح آئی، علی اکبر نے اذان کہی، حسین نے نماز پڑھائی، اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ظہر کا ہنگامہ آیا۔ ظہر کی نماز کے بعد جب بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا تو حسین نے آواز دی، میرے لال علی اکبر، بولے یا تقدم، اب بیٹا تم میدان میں جاؤ، اس لیے کہ تم سے بڑا اتمام حجت کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ تمہاری آواز میں سب کو سنا چکا ہوں، تمہارا چہرہ ظالم کو اب دکھلانا چاہتا ہوں۔ جوان بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ارے بابا میں تو اجازت کا انتظار کر ہی رہا تھا، آپ نے اجازت دے دی، میں تو اب میدان میں جانے کے لیے تیار تھا۔ کہا بیٹا مگر یوں نہیں، پہلا خیمے میں جاؤ جا کے سیلانیوں سے رخصت ہو کے آؤ، اس کے بعد میدان میں جانا۔ بس عزیزو، اللہ اکبر۔ علی اکبر خیمے میں آ رہے ہیں، جیسے ہی شبیہ پیغمبر نے خیمے میں قدم رکھا بیویاں متوجہ ہو گئی۔ علی اکبر خیمے میں کیوں آئے؟ ایک مرتبہ ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اماں میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بابا نے فرمایا جاؤ خیمے سے رخصت ہو کے آؤ، آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ میں میدان میں چلا جاؤں۔ کہا بیٹا میرے پاس کیوں آئے؟ جس نے مشقتوں سے پالا ہے، جس نے تمہاری تربیت میں زحمتیں برداشت کی ہیں، جس نے تمہیں نازوں سے پالا ہے، پہلے جاؤ اس کی اجازت لے کے آؤ۔ علی اکبر آئے،
پھوپھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اے پھوپھی اماں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. زینب نے اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا. زینب نے علی اکبر کو بیوی نے علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا. کہا بیٹا 18 سال پالا تاکہ مجھ سے تم مرنے کی اجازت لیتے نہ آؤ. سن لو مسلمانوں، انشاءاللہ بہت روئیں گے، بہت مذاق ہوں. تم میرے سامنے آئے ہو مرنے کی اجازت لینے کے لیے. کہا پھوپھی اماں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ رخصت نہ کریں گی میں میدان میں نہ جاؤں گا، مگر ایک بات بتا دیجیے، اگر میدان حشر میں دادی پوچھے کہ میرا حسین زیادہ عزیز تھا یا علی اکبر تو میں تو کچھ نہ کہوں گا. پھوپھی اماں آپ ہی جواب دیجیے گا. بس عزیزان محترم، یہ سننا تھا کہ بیوی زینب نے فرمایا میرے لال جاؤ، خدا حافظ، جاؤ بیٹا، میں اپنے ماں جائے پر سب کو قربان کر دوں گی. پلٹ کے آئے. اماں پھوپھی نے اجازت دے دی. اب فرمایا آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہا جب انہوں نے رخصت کر دیا بیٹا تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی. سنو عزیزوں، بس 2 مرحلے اور مجلس تمام ہو رہی ہے. پھوپھی سے رخصت ہوئے. ماں نے الوداع کہا. اب علی اکبر چلنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بیبیاں سیدانیاں آگے بڑھی. اے علی اکبر، جا تو رہے ہو، ایک بات کا خیال رکھنا. بس 2-3 منٹ، اس سے زیادہ گزارش نہیں کروں گا. اکبر جا تو رہے ہو مگر ایک بات کا خیال رکھنا. کہا بیبیوں کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. سیدانیوں نے حلقہ بنایا، بیویوں نے حلقہ بنایا اور علی اکبر کو اپنے حلقے میں لے لیا. علی اکبر نے کہا بیویوں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا اکبر جا تو رہے ہو، ارے ہماری غربت پر رحم کرنا. علی اکبر ہماری غربت کا خیال رکھنا. اب ہمارے پاس کون رہ گیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. اکبر نے جب فقرہ کہا بیبیوں تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے، میری بابا کی غربت کا نہیں. جیسے حسین کی غربت کا نام آیا آواز آئی جاؤ علی اکبر، جاؤ، خدا حافظ، الوداع. اکبر چلے. خیمے کا پردہ اٹھایا، باہر نکلنا چاہتے ہیں، کسی نے دامن پکڑ کے کھینچ لیا. اکبر پلٹ آئے، دوبارہ آگے بڑھے، خیمے کا پردہ اٹھایا، کسی نے پھر روکا. مورخ کربلا کہتا ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا اور ہر مرتبہ کوئی دامن کھینچ لیتا ہے. علی اکبر پلٹ جاتے ہیں. بس عزیزوں مجلس تمام ہو گئی، اب اس سے زیادہ گزارش نہ کر سکوں گا. ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور راوی کہتا ہے اکبر یوں نکلے جیسے بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. بس اولاد والوں اتنا سوچو کہ کون ہے جو بار بار اکبر کو روک رہا ہے. پھوپھی نے رخصت کر دیا، ماں نے الوداع کہہ دیا، بیبیوں نے خدا حافظ کہہ دیا. یہ کون ہے جو روک رہا ہے؟ میں نے روایت میں نام تو نہیں دیکھا، مگر میرا خیال کہتا ہے کہ اگر کسی بزرگ نے روکا ہوتا تو بازو تھاما ہوتا. یہ کون ہے جو دامن پکڑ لیتا ہے؟ عجب نہیں کہ بہن نے دامن پکڑ لیا. بھیا، اے بھیا، اب تم بھی جا رہے ہو. اکبر رخصت ہو کے آئے. اکبر رخصت ہو کے آئے. باپ نے سجا کر گھوڑے پر سوار کیا. جاؤ میرے لال جاؤ. حسین نے رخصت کیا. اکبر میدان میں تشریف لے گئے. ایک مرتبہ آواز آئی یا ابتا علیکم انی سلام. بابا بیٹے کا آخری سلام لے لو. حسین نے کمر کو تھاما، گرتے پڑتے چلے یا علی یا علی. اے مشکل کشائے دو عالم،
باپ جوان بیٹے کے سکھانے جا رہا ہے، آؤ سہارا دو بابا مجھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ بہر الہ جملہ مومنین و مومنات کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر شرک و نفاق کو سرنگو فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب انصار عوان میں شامل فرما۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ بات کو ختم کیا جائے، جس طرح سے کہ میں نے پہلے دن عرض کی تھی کہ کافی اساتید اور بزرگواروں کی محنت ہوتی ہے مطالعے کے بعد، اور ان کی زحمتوں کا نچوڑ ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ایک طالب علم آپ کے سامنے اپنی معروضات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ لہذا آپ سے التجا ہے کہ اپنی دعائے خیر میں علامہ مرحوم سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ الشریف کو یاد رکھیں، اور میرے استاد شیخ عثمان عبداللہ البوکو، میرے بھائی شیخ حیدر علی اور شیخ جعفر صادق علی اللہ مقامہما، ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أهلك أعداءهم أجمعين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا طار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة نفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم
ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه.
اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم من لعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.